عطار رہے ہر گھڑی گرفتار، ہمیں مال سے بچانا مدنی مدینے والے۔ العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی دوپہر تقریباً 3:15 بجے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران عطاری مدۃ ذلہ العالی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں تاجر اسلامی بھائی کے درمیان خصوصی بیان فرمائیں گے، اور بیان کا ٹاپک موضوع بھی بڑا پیارا ہے، تجارت میں ترقی کا راز۔ آج نگران شورا کیا راز فاش کرنے والے ہیں، آپ کوئی نماز کے بارے میں بتائیں گے، نوافل کے بارے میں بتائیں گے، کوئی روحانی علاج بتائیں گے، کوئی وظیفہ بتائیں گے۔ ذہن میں مختلف سوالات شاید آ رہے ہوں، شاید یہ ہو کہ 1 کو 2 کیسے بنانا ہے، 2 کو 4 کیسے بنانا ہے، 4 کو 12 کیسے بنانا ہے۔ اب یہ کہ تاجر اسلامی بھائی اور نگران شورا آج کس موضوع کا انتخاب ہوگا، بزرگان دین کی سیرت، صحابہ اکرام کی سیرت، اولیاء اعظام کی سیرت، انبیاء اکرام علیہ السلام نے تجارت میں ترقی کس طرح حاصل کی۔ ٹھیک ہے، آج نگران شورا کیا ٹاپک لے کر ہے، ٹاپک تو ہمیں پتہ ہے اس کے اندر کیا ہے۔ الحمدللہ عز و جل نگران شورا کو وہ فیضان مرشد حاصل ہے کہ آپ جس شعبے کی طرف توجہ فرماتے ہیں، جس موضوع کا انتخاب فرماتے ہیں، الحمدللہ عز و جل اس میں بہتری نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب بھائی کو کیسا ہونا چاہیے، جب بھائی سنتا ہے تو اس کا دل بھی نرم پڑ جاتا ہے، اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ پھر انتخاب ہوتا ہے بہن کو کیسا ہونا چاہیے، تو بہنوں میں بھی اصلاح ہوتی ہے، پھر شوہر کو کیسا ہونا چاہیے، بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، مسجد کمیٹی کو کیسا ہونا چاہیے، پولیس والوں کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ عز و جل آج کا اجتماع انشاءاللہ عز و جل اپنی نوعیت کا ایک خاص اجتماع ہوگا۔ جو تاجر اسلامی بھائی جو میں سن رہے ہیں، وقت بالکل قریب ہے، چند منٹ کے بعد نگران شورا اپنا بیان شروع فرما دیں گے، تو ابتدا تا انتہا سلسلے کو آپ نے دیکھنا ہے، بیان کو سننا ہے۔ اس آج کے اجتماع کی کس انداز سے تیاری کی گئی ہے، آئیے کچھ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے مبلغ دعوت اسلامی ہماری کیا رہنمائی کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سرفراز باپو، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ باپو آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا اجتماع ہو رہا ہے بڑی شان و شوکت سے، کافی تیاریاں ہیں۔ باب المدینہ میں جہاں اجتماع ہونے والا ہے وہاں کیا تیاری ہے، ذرا بتائیے اسلامی بھائیوں کو۔ جی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں الحمدللہ رب العالمین اجتماع کی تیاریاں تقریباً مکمل ہو چکی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی اجتماع کی تیاریوں کے حوالے سے انشاءاللہ ابھی ہمارے مبلغ دعوت اسلامیہ آپ کو مزید بھی آگاہ کریں گے۔ یہاں میں اپنے اسلامی بھائیوں کو عرض کر دوں کہ مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا ابو مدنی حاجی عبدالحبیب عطاری مدۃ ذلہ العالی بھی الحمدللہ یہی ریسپشن پر موجود ہیں۔ اسلامی بھائی ان سے ملاقات کی سعادت بھی حاصل کر رہے ہیں۔ ایک تعداد میں میں اپنے سامنے دیکھ سکتا ہوں، ایک تعداد میں الحمدللہ اسلامی بھائی، تاجر اسلامی بھائی، بڑی بڑی اہم شخصیات باب المدینہ کراچی پاکستان کی جو ہے اس تاجر اجتماع میں شرکت کے لیے آ رہی ہیں۔ آئیے انتظامات کے حوالے سے ہم مبلغ دعوت اسلامی سے کچھ سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں اسلامی بھائی، سرفراز بھائی، اسلامی بھائی بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے اہداف ہیں اس سنت و بری اجتماع سے؟ الحمدللہ جیسا کہ آپ نے مدنی خبروں میں بھی آپ نے دیکھتے رہے ہیں کہ ہم نے بہت ہائی لیول پہ تاجروں کو دعوت کا انتظام دیا ہے، اور الحمدللہ اس وقت یہ دیکھیں بلکہ فیڈریشن اور چیمبر کا وفد بھی جو ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، الحمدللہ وہ تشریف لا چکے ہیں۔ چیمبر کا یہ پریزیڈنٹ ہے، خوش آمدید، مرحبا۔ سینئر وائس پریزیڈنٹ ابراہیم قاسمی بھی ہمارے درمیان تشریف آ چکے ہیں، اور الحمدللہ یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی تاجران یہاں پر آ رہے ہیں ہم ان سے ان کا انٹرو لے رہے ہیں تاکہ ان سے بعد میں بھی ہم رابطے میں رہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پاس جو ہے وہ چیمبر آف کامرس کی باب المدینہ کراچی پاکستان چیمبر آف کامرس کے صدر سینئر وائس پریزیڈنٹ محمد ابراہیم قاسمی بھی مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا ابو مدنی حاجی عبدالحبیب عطاری مدۃ ذلہ العالی سے جو ہے ملاقات کر رہے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین ایک تعداد جو ہے نظر آ رہے ہیں کہ آپ لوگ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ یوسف بھائی کے تاثرات سن رہے تھے تو وہ بھی بڑے خوش ہیں۔ کراچی پاکستان کا رخ کر رہی ہے۔ انتظامات کے حوالے سے بھی آپ نے مختصراً سنا، یہاں استقبالیہ موجود ہے، ویلے پارکنگ موجود ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
ٹھیک ہے جی باپو ذرا عبد الحبیب بھائی سے بھی ذرا تاثرات سنائیں. جی 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 عبد الحبیب بھائی اس وقت ملاقاتیں فرما رہے ہیں مبلغ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب یوسف بھائی انہی کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ حاجی صاحب کہ اس اجتماع کے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں اس وقت یوں سمجھا جائے کہ ایک بہار آئی ہوئی ہے. پاکستان کے مختلف شہروں سے تاجران آ رہے ہیں, بڑی تعداد میں آ رہے ہیں, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ مجھے اطلاعات یہ بھی ہیں کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں بڑے انتظامات کیے گئے ہیں. بیرون ملک میں اسلامی بھائی جمع ہو کر کئی مقامات پر موجود ہیں. اللہ کرے یہ اجتماع تمام تاجران کے لیے باعث برکت بنے, سب کے رزق حلال میں برکت ہو, ہم شرعی احکام سیکھیں. یہ دین سے محبت ہے کہ آج چھٹی کا دن نارملی فیملی کے ساتھ لوگ گزارنا پسند کرتے ہیں, دھوپ بھی ہے, مگر بڑی تعداد میں تاجران آ رہے ہیں ماشاءاللہ, اور امید ہے کہ آج دنیا بھر میں لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی اس اجتماع میں شریک ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں نگران شورا کے ذریعے یہ برکتیں نصیب فرمائے, اور پھر اچھی نیتیں کر کے ہم گھروں کو جائیں. رجب المرجب کا مہینہ ہے, تو تمام اسلامی بھائی جو اس وقت مدنی چینل کے ناظرین ہمیں سن رہے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ وہ یہ وقت ضائع نہ کریں. اب کاپی پینسل لے لیں, بالخصوص جو بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, روزگار کے معاملات سے تعلق رکھتے ہیں, اور اپنے مدنی پھول لکھیں. آج کے بیان کو باقاعدہ نوٹ کریں تاکہ ہمارے لیے زبردست اللہ نے چاہا ذریعہ نجات بھی بنے, ہمارے کاروبار کی بہتری کا سبب بھی بنے. بہت شکریہ. میں ذرا انتظامات دیکھوں انشاءاللہ. سبحان اللہ. مبلغ دعوت اسلامی ابو مدنی حاجی عبد الحبیب اتاری مدثر العلی کی گفتگو آپ نے سنی. مدنی چینل کے ناظرین, تاجر اسلامی بھائی عاشقان رسول ایک بہت خوبصورت مدنی پھول دیا آپ کو کہ آپ اس کو نوٹ فرما لیں, لکھ لیں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی, اور اس کی خوب خوب برکتیں حاصل کیجئے. مدنی چینل کے ناظرین, انتظامات اور جو ہے ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں بہت تعداد میں الحمدللہ مجلس تاجران, دیگر کئی مجلس فیضان مدینہ, مجلس مدنی چینل, بہت کوششوں کاوشوں کے ساتھ الحمدللہ آج کے اس اجتماع کے انتظامات کا انعقاد کیا ہے. باپو آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جی اللہ تعالی ہمارے اس اجتماع کو نظر بس سے محفوظ رکھے, ابتدا تا انتہا ساتھ خیریت سے سارے معاملات طے ہوں. اب یہ ہے کہ یہاں کی ہم نے کچھ تیاری دیکھی, آپ نے باہر کی دکھائی, کچھ آگے بھی بڑھے انشاءاللہ آپ سے مزید ہم رابطہ کرتے ہیں. اب اس اجتماع کی تیاری کس انداز سے ہوئی آپ دیکھتے بھی رہے مدنی چینل پر. آئیے ہم کچھ ایسا گلدستہ دکھاتے ہیں کہ جس میں اسلامی بھائیوں نے اس اجتماع کی تیاری کے لیے کیا کیا کوشش کی. آئیے ملاحظہ کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو, مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو. کئی شہروں میں اجتماعی طور پر اس اجتماع کو انشاءاللہ عز و جل سننے کی دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے. اچھا تاجر اسلامی میں جتنے بھی ہیں اگر باب المدینہ میں رہتے ہیں تو چل پڑیں, کیونکہ وقت بہت کم ہے. اگر آپ نے اپنا یہ ذہن بنایا ہے, ٹاپک بڑا پیارا ہے, بیان کا موضوع بڑا اچھا انتخاب کیا ہے, نگران شورا نے گھر پر بیٹھ کے سن لیں گے. ہو سکتا ہے لائٹ چلے جائے, ہو سکتا ہے کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو جائے کہ حاجی صاحب کو ایسا مدنی پھول دے رہے ہوں, ایسا راز بتا رہے ہوں کہ آج کے بیان میں کہ راز ہے تجارت میں ترقی کا راز, اور وہ راز بتانے ہی والے ہوں, اور کوئی ایسا معاملہ ہو کہ کوئی کام درپیش ہو جائے اور توجہ ہٹ جائے, کچھ کا کچھ سمجھ میں آ جائے, تو باب المدینہ میں جو رہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آ جائیں اور یہاں پر رہ کر جو ہے وہ سیکھیں کہ کیا کیا باتیں بتائی جا رہی ہیں. اور الحمدللہ عز و جل فیضان مدینہ میں آئیں گے تو آج کچھ اچھے انتظامات مزید بہتری کے ساتھ کیے گئے ہیں. آپ آئیں تو آپ کا انشاءاللہ عز و جل دل خوش ہو جائے گا. پھر ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ چلو تجارت میں ترقی کا راز بھی لے لیں گے, اور بہت سارے اسلامیوں نے فیضان مدینہ دیکھا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں, فیضان مدینہ کی زیارت کیجئے, نگران شورا کا سنت و برا بیان سنیے اور اس سے مدنی پھول حاصل کیجئے. الحمدللہ یہ عز و جل نگران شورا کے جو بیانات ہیں نا وہ اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی لقمہ کھاتے کھاتے لقمہ رک جائے, کھا رہا ہے کیا بیان فرما رہے ہیں, ہاتھ رک جائے, اس کی زبان رک جائے, اس کی نگاہ پوری توجہ بیان کی طرف, نہ جانے یہ کیا بتا رہے ہیں, پھر بے ساختہ نکلتا ہے کہ اس کے آنسو رواں ہو جاتے ہیں. ایک کال آئی, نگران شورا کا بیان جاری تھا, اس کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے, تو اس کی کال اس قسم کے اس کے جذبات تھے, یار یہ جو بندہ بیان کر رہا ہے نا, بیان کر رہا ہے, یہ سچ بول رہا ہے, یہ سچ بول رہا ہے, یہ ایک دم 100% ایک دم صحیح بات کر رہا ہے, اس کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں. اب بیان تو سنیں, اگر آپ نے کبھی بھی مدنی چینل نہیں دیکھا یا آپ کو اس کے بارے میں اطلاع ہے کہ یار وہ بزنس مین ہے اور وہ ہے کہ کاروبار میں کافی دلچسپی رکھتا ہے, تو اسی بہانے اس کو مدنی چینل پہ لے کر آئیے. دیکھیں مقصد یہی ہے کہ اسلامی بھائی جمع ہوں,
ایک مدنی جال ہے، مدنی جال جو ہے پھینکا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. پولیس والوں کو بھی جمع کیا جاتا ہے کہ پولیس والوں کو کیسا ہونا چاہیے، ڈاکٹرز کو کیسا ہونا چاہیے، اسلامی بھائیوں کو کیسا ہونا چاہیے، اسلامی بہنوں کو کیسا ہونا چاہیے. اسی طرح دیگر اسلامی بھائیوں نے اس کی تیاری کی ہے. اب ہم انشاءاللہ ان سے کچھ گفتگو کریں گے کہ آج کے اجتماع کی کس انداز سے تیاری ہو چکی ہے. ہمارے ساتھ کس علاقے سے ہیں ذرا بتائیے، کس شہر سے ہیں، یہ بتائیے کس شہر سے ہیں خرم بھائی؟ بہاولپور سے ہمارے ساتھ خرم اتاری ہیں. خرم بھائی سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک باپو. کیسے ہیں خرم بھائی، ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. بہاولپور میں کس انداز سے اس اجتماع کی تیاری کی گئی ہے، ذرا بتائیے مدنی چینل کے ناظرین کو. باپو ماشاءاللہ عز و جل ہمارے یہ صادق آباد، رحیمیار خان، خانپور، لیاقت پور، احمد پور شرکیہ، بہاولپور، خیرپور ٹامے والی، حاصل پور، چشتیہ شریف، بہاول نگر، کوٹ آباد، ہارون آباد، منچن آباد، وہاڑی، فتار والا جسے پورے والا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور اس کے دیگر جو چھوٹے شہر ہیں ماشاءاللہ عز و جل ان میں گرمی سے بچنے کے لیے ایئر کنڈیشن کی سہولت دی گئی ہے، ایئر کولر کی سہولت دی گئی ہے، اور مزید جو ایری ہالز ہیں ان کی ترکیب بنائی گئی ہے ماشاءاللہ. اور جو ہمارے تاجران اسلامی بھائی ہیں ان کے لیے لنگر رضویہ کی بھی ترکیب ہے. ماشاءاللہ 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 لنگر رسائل، تعویذات کے بستے، اس کی بھرپور وہ انداز پہ تیاری کی کوشش کی گئی ہے. تو بھائی بہاولپور والے بہاولپور میں جہاں یہ جگہ بتائی جا رہی ہے اس مقام پر پہنچیں، ٹھیک ہے. لنگر کا بھی انتظام ہے اور آپ کو جو ہے مدنی پھول بھی اچھے انداز سے سننے کو ملیں گے، ایئر کنڈیشن تک لگایا ہوا ہے. تو آئیے بہاولپور والے اسلامی بھائی اس اجتماع میں شرکت کیجئے. انشاءاللہ مدنی چینل پر بھی یہ اجتماع براہ راست دیکھ سکیں گے. نگران شورا بھی تیاری میں ہوں گے. اسلامی بھائی فیضان مدینہ میں کافی تعداد میں امید ہے کہ آ چکے ہوں گے. اجتماع کا بھی دکھاتے رہیے، ٹھیک ہے. فیضان مدینہ کے بھی مناظر چلتے رہیں اور انشاءاللہ عز و جل دیگر جگہوں پر کیا تیاری ہے، کیا نیتیں اسلامی بھائیوں کی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے. مزید کیا اسلامی بھائی ٹیلی فون لائن پر ہیں، ذرا یہ بھی ہمیں بتائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ دیکھیں یہ اسلامی بھائی انتظار میں ہیں اور شاید وہاں پہ تلاوت یا پھر نعت وغیرہ کا سلسلہ جاری ہے اور یہ بھی اسی انتظار میں ہے کہ تاجر اسلامی بھائی کے نگران شورا آئیں، ان کے بیان سے ہم مستفید ہوں. یہ کہ ہے بڑا پیارا ماحول دعوت اسلامی کا، ٹھیک ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں اجتماعات کا سلسلہ رہتا ہے، ٹھیک ہے. ابھی آ رہے ہیں تجارت میں ترقی کا راز دینے، لیکن ساتھ ساتھ تعویذات بھی لے کے چلے آئیں گے، ساتھ ساتھ آئیں گے کتابیں نظر آئیں گی تو کتابوں کی طرف توجہ چلی جائے گی. یہ کہ ایک تیر ہو شکار کے اشارے ہو جائے نا، یہ مدنی جال، ٹھیک ہے. بس یہ کہ آئیے اجتماع میں آئیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو قریب سے دیکھیے، ٹھیک ہے. دعوت اسلامی کے کتنے سارے شعبہ جات ہیں، الحمدللہ عز و جل 92 سے زائد شعبہ جات میں دعوت اسلامی اپنا مدنی کام کر رہی ہے. یہ آج ایک شعبے کی بات ہو رہی ہے، ڈاکٹرز کا شعبہ الگ ہے، ٹھیک ہے. الحمدللہ اب آپ کو ملتان شریف میں ہمارے خالد بھائی مبلغ دعوت اسلامی، آئیے ان سے بھی کچھ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ الاولیاء ملتان شریف، ماشاءاللہ آج تجارت میں ترقی کا راز کس طرح کے انداز سے تیاری کی گئی ہے، ذرا بتائیے مدنی چینل کے ناظرین کو. خالد بھائی جی الحمدللہ عز و جل مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں خانے وال روڈ پر ایک پنڈال اسپیشلی الحمدللہ تاجران کے لیے تیار کیا گیا ہے، جس میں اس وقت الحمدللہ میں اسی پنڈال کے قریب ہی موجود ہوں اور الحمدللہ جوک در جوک تاجران جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں، دیگر ذمہ داران بھی تشریف لا رہے ہیں. مدینہ الاولیاء ملتان شریف کے ساتھ ساتھ گرد نواح کے شہروں میں بھی الحمدللہ عز و جل اس کا اہتمام کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کی جی خالد بھائی شاید رخصت ہو گئے ہم سے. مزید شہروں کے اسلامی بھائیوں نے کیا تیاری کی ہے وہ بھی بے قرار ہیں کہ ہم بھی مدنی چینل پر آ کر بتائیں کہ ہم نے اس انداز سے تیاری کی ہے انشاءاللہ عز و جل. اور شہروں میں کس انداز سے تیاری ہے، بیرون ملک میں بھی اجتماعی طور پہ یہ سنا جا رہا ہے اور ہم نے مدنی خبروں میں بھی وقتاً فوقتاً آج کے اجتماع کی ہم نے تیاری دیکھتے ہی رہے. اب وہ وقت قریب ہے کہ بس نگران شورا اپنا مدنی بیان فرمائیں اور ہم تمام اس سے مستفید ہوں. تو جتنے بھی تاجر اسلامی بھائی ہیں یہ وہ ہمیں جو زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، ہو سکتا ہے کہ آپ آئیں اجتماع میں، یہ کہ دعا بھی ہوگی. الحمدللہ عز و جل نگران شورا مسجد میں آ چکے ہیں اور اپنے بیان کی جانب بڑھ رہے ہیں. اب بھائی صاحب بیان شروع کرنے ہی والے ہیں. اب جیسی بیان شروع ہو تو انشاءاللہ ہم ان کو جوائن کریں گے اور اس کی برکتیں حاصل کریں گے. تمام کام کاج موقوف کر دیں،
ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی پوری توجہ بیان کی جانب رہے۔ بھائی صاحب بھی تیاری کر رہے ہیں، آپ بھی تیاری کر لیں، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ میں تو آپ کو مشورہ دوں گا اٹھ کر بھی جانا نہ پڑے تو پانی وغیرہ کا انتظام بھی اپنے ساتھ ہی رکھیں، اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں، ٹھیک ہے، اپنے گھر والوں کو بھی کہ ہر بیان کا اس طرح اہتمام ہوتا نہیں ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ آپ کو پہلے بتایا جا رہا ہے، تمہید کی جا رہی کہ بھائی دیکھیں اس انداز سے بیان سننا ہے، تو اپنے اطراف میں ٹھنڈا پانی بھی رکھ لیں کہ اٹھ کر بھی جانا نہ پڑے، پانی پی لیں، ٹھیک ہے نا۔ ایسا ہوتا ہے کہ دلچسپی آپ تھوڑی دلچسپی بنائیں، اس طرح ماحول بنائیں کہ یہ اجتماع آپ کے گھر میں ہو رہا ہے اسکرین کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ سرفراز بھائی کہاں تک پہنچے آپ؟ ذرا کچھ اور مزید انتظامات کے بارے میں بتائیے۔ جی سرفراز بابو، جی چلیں جی، اب کچھ معاملات ہیں جیسی سرفراز بھائی سے رابطہ ہوتا ہے تو آپ کو انتظامات یہاں کے دکھائیں گے بھی بتائیں گے بھی۔ تو نگران شورا بھی تشریف لا چکے ہیں، تجارت میں ترقی کا راز، ٹھیک ہے۔ اب چلیں، اب بیان کی طرف چلتے ہیں، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، آج کیا راز فاش ہونے والا ہے، بڑھتے ہیں نگران شورا کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہاری جانب ہی لو لگی ہے۔ للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، ہر جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، بے شک میری امت کا درود ہر جمعہ کے روز مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ بروز قیامت لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہی شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بیان کی ابتدا میں ہی اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیجئے، انشاءاللہ ثواب اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا۔ اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا، اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا۔ درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے جن سے ہو سکے دو زانوں بیٹھنے کی بھی نیت کر لیجئے، جیسا تحیات میں بیٹھتے ہیں، اور حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمت الحق، یعنی اللہ تعالی کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ حدیث پاک میں ہے الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ حدیث پاک میں ہے بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ حدیث پاک میں ہے خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ ان ارشادات پر عمل کرنے کی بھی نیت کرتا ہوں۔ آج رجب المرجب کی 20ویں تاریخ ہے، 20 رجب المرجب 1436 سنہ ہجری۔
10 मई 2015 दावत इस्लामी ने ताजिर बिरादरी जो है हमारी बिजनेस कम्युनिटी, कारोबार करने वाले जो हजरात हैं, इनको मुल्क और बैरून मुल्क में जमा करने का एहतिमाम किया है और मदनी चैनल पर इनसे मुतालिक बयान की तरकीब की गई है। सबसे पहले तिजारत के हवाले से कुछ मदनी फूल अर्ज करता हूं। जाहिर है कि इस्लाम और हमारा दीन, हमारा मजहब, हमारा कुरान, हदीसों का मजमुआ, ये इतने अहम तरीन मौजू पर हमारी कोई रहनुमाई ना करता हो, ये मुमकिन नहीं है। कुरान मजीद में भी रहनुमाई मौजूद है। रिस्क के मामले में अल्लाह ताला के इरशादात मौजूद हैं। अल्लाह अपना फजल तलाश करने का, जिससे रिस्क मुराद होती है, कई मकामात पर उसके मुतालिक भी अपने बंदों से इरशाद फरमाता है। नीस सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी हुसूल रिस्क के हवाले से, कसब व तिजारत के हवाले से अपने इरशादात अता फरमा हैं। तो इब्तदान कुछ तिजारत के हवाले से, रिस्क के हवाले से मदनी फूल अर्ज करता हूं, फिर इंशाअल्लाह ताला बतदरीज हम अपने मुद्दा की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। चुनाचे हदीस पाक में है, मैं जिस चीज के बारे में जानता हूं कि वो तुम्हें जन्नत के करीब और जहन्नम से दूर करने वाली है, तो तुम्हें उसका हुक्म देता हूं, और जिस चीज के बारे में जानता हूं कि वो तुम्हें जन्नत से दूर और जहन्नम के करीब करने वाली है, तो तुम्हें उसे मना करता हूं। बेशक रूहुल अमीन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मेरे दिल में यह बात डाली कि कोई जान उस वक्त तक नहीं मरेगी जब तक अपना रिस्क पूरा ना कर ले, अगरचे वो उसको देर से मिले। बस तुम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला से डरो और रिस्क का हुसूल अच्छे तरीके से करो। आखिर में इरशाद फरमाया, रिस्क में किसी शे का देर से मिलना तुम्हें इस बात पर मजबूर ना करे कि तुम अल्लाह की नाफरमानी करके रिस्क तलाश करने लगो, क्योंकि जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के पास है, यानी सवाब वगैरह, इस तक इसकी नाफरमानी से नहीं पहुंचा जा सकता। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, बिलखुसूस पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर जमा होकर सुनने वाले इस्लामी भाइयों, आलमी मदी मरकज फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची में जमा होने वाले इस्लामी भाइयों, इस रिवायत में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रिस्क के हुसूल में अच्छा तरीका इख्तियार करने का फरमाया, ना कि रिस्क की तलब को छोड़ने का। यानी रिस्क हासिल करना है और उसमें भी तिजारत। तो खुद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा नाकिद मशवरा यह है कि चैनल पर आने वालों के मनाजिर ना दिखाए जाएं, क्योंकि कुरान और हदीस का बयान हो रहा है, लिहाजा तवज्जो बटेगी और देखने सुनने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनने के बजाय आने वालों को देखने में मसरूफ हो जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हमारा असल मकसद तो क्या है, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। और बयान उसी वक्त ज्यादा असर करता है, इसके फवाइद ज्यादा होंगे कि हम सिर्फ बयान सुने और जो कुछ बयान किया जाए उससे अपनी जात पर लें।
کہ یہ مجھ سے کہا جا رہا ہے، مجھے کرنے کا کہا جا رہا ہے، مجھے بچنے کا کہا جا رہا ہے، مجھے سمجھنے کا کہا جا رہا ہے۔ رزق کے معاملے میں ہم نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا۔ اب تجارت کی طرف بھی چلیں تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی تم تجارت کیا کرو کہ رزق کے 10 حصوں میں سے 9 حصے تجارت میں ہیں۔ اتنی پیاری حدیث سنا رہا ہوں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی گناہوں میں سے کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو حصول رزق میں پہنچنے والا رنج و غم ہی مٹا سکتا ہے۔ جو ہم روزگار کمانے کے لیے چلتے ہیں تو اس میں طرح طرح کی رنج اور غم سے بندہ دوچار ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث اپنے پیش نظر رکھیے کہ گناہوں میں سے کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو حصول رزق میں پہنچنے والا رنج و غم ہی مٹا سکتا ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، یعنی قیامت کے روز سچے تاجر کا حشر صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ چند ایک روایات اس عنوان پر ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رزق حاصل کرنے اور اس میں بھی تجارت کی طرف بالخصوص ایک ترغیب دلائی گئی۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب اتنا اہم موضوع ہے تجارت، رزق حاصل کرنا، کاروبار کرنا، اور ایک معیشت ہے، ایک انڈسٹری ہے، لوگوں کا اس سے تعلق ہے، مخلوق اس سے وابستہ ہے، ہر ایک غور کرے، یعنی رزق کی حاجت کس کو نہیں ہے؟ ہر کوئی رزق میں مشغول ہے، جو روزگار پر نہیں ہے وہ بیچارہ پریشان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رزق حلال عطا فرمائے، اور جو رزق کے معاملے میں پریشان ہیں بیچارے، ان کو باکفایت بھی رزق نہیں مل پا رہا، اللہ تعالیٰ انہیں باکفایت رزق عطا فرمائے۔ رہی بات خواہشات کی تو وانٹڈس آر انلیمیٹڈ، خواہشات کی تو کوئی حد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا رزق عطا فرمائے کہ ہماری بنیادی ضروریات پوری ہو جائیں اور ہم اس ذات کے سوا یعنی رب کے علاوہ کسی کے محتاج نہ بنیں۔ اللہ ہمیں حرام روزی سے بچائے اور قناعت اور صبر عطا فرمائے۔ تو اب جب رزق کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں قرآن مجید کی آیات موجود ہیں، روایات موجود ہیں، تو اب یہ رہنمائی بھی یقیناً ہمیں ملے گی کہ اگر تجارت کرنی ہے، کام کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، تو اس کے بارے میں کیا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ تاجروں کی خصوصیات بیان کی گئی، مگر ایک طریقہ، وے آف ورکنگ، وے آف بزنس، ایٹیکیٹس کیا ہونے چاہیے، مینرز کیا ہونے چاہیے، خصوصیات کیا ہونی چاہیے، احتیاطیں کیا ہونی چاہیے، اس کے معاملے میں بھی ہماری رہنمائی ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ چنانچہ شعب الایمان کی حدیث ہے، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہدایت نشان ہے، بے شک سب سے اچھی کمائی ان تاجروں کی ہے۔ بزنس کمیونٹی بالخصوص توجہ کریں۔ بزنس کمیونٹی میں آپ اگر بڑے تاجروں کا تصور کریں گے تو یہ آپ کی بھول ہوگی۔ انڈسٹریل ہونا، بہت بڑا ٹریڈر ہونا، بہت بڑا ہول سیلر ہونا، یہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر میں کہوں کہ بن کباب کی ریڑھی لگا کر بن کباب بیچنے والا بھی تاجر تو ہے نا، کاروبار تو کر رہا ہے، بزنس تو کر رہا ہے نا۔ بہت بڑے برگر کی کمپنی ہو یا فٹ پاتھ یا ایک چھوٹی سی دکان کھول کر بن کباب بیچنے والا بن کباب بیچنے والا ہو، کاروبار دونوں کر رہے ہیں۔ بہت بڑا جوتا بنانے والی کمپنی ہو یا کسی دکان، چھوٹی سی دکان کھول کر جوتا سینے والا موچی ہو، کاروبار تو موچی بھی کر رہا ہے نا۔ تو ہر شخص سوچے، کیونکہ ٹریڈنگ، تجارت، چاہے وہ چھوٹے پیمانے پر ہے، بڑے پیمانے پر ہے، ہو جائز طریقے سے، ہر شخص اپنے بارے میں غور کرے یہ مجھے کہا جا رہا ہے۔ روزی کمانے والا غور کرے یہ مجھے کہا جا رہا ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور اس معاملے میں چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہونی چاہیے۔ ایک شعر بڑا بچپن سے ہی سنتے چلے آ رہے ہیں، ایک ہی صف پہ کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو یہ سارے کے سارے اس معاملے میں غور کریں کہ میں مسلمان ہوں، آج دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مجھے
بتایا جا رہا ہے کہ تجارت کے معاملے میں، تو جہاں جہاں میری بھول ہے، جہاں میری غلطی ہے، میں اس کو دور کروں، اس سے قبل کہ میری آنکھ بند ہو جائے میں اپنی آنکھ کھول لوں۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سب سے اچھی کمائی ان تاجروں کی ہے جو بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں۔ وے آف ورکنگ، بزنس کیسے کرنا ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، ہمیں ہمارے آقا جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو اچھی کمائی ان تاجروں کی ہے جو بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، جب امین بنائے جائیں تو خیانت نہ کریں، جب وعدہ کریں تو وعدہ خلافی نہ کریں، کوئی چیز خریدیں تو اس کی مذمت نہ کریں، جب بیچے تو اس کی بیجا تعریف نہ کریں، اور جب ان پر قرض ہو تو ادائیگی میں ٹال مٹول نہ کریں، اور ان کا کسی پر قرض ہو تو اس پر وصولی میں تنگی نہ کریں۔ یہ مدنی پھول جو شعب الایمان کی حدیث پاک سے میں بیان کر رہا ہوں، میٹھے اسلامی بھائیوں، جس روز یہ مدنی پھول آقا کے یہ ارشادات ہماری مارکیٹ، ہمارے بازار، ہماری تجارت کے اندر یہ مکمل طور پر امپلیمنٹ ہو جائیں گے، آپ کی تجارت ترقی کی راہ پر چلنا شروع ہو جائے گی۔ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے کی تجارت خراب ہوگی۔ آج آپ کو ایک اور اپنا پوائنٹ آف ویو بنانا پڑے گا کہ جو ایک بہت بڑے انڈسٹریل ہوتے ہیں، اکنامسٹ، جو معاشیات پر بڑی بحث کرتے ہیں اور بڑے لاجکس لے کر آتے ہیں، میں ان کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا، لیکن آج اس سنت والے بیان میں کوشش یہ کی جائے گی کہ ہم بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے چیک کریں کہ ہماری معیشت، ہمارے تجارت، ہمارے کاروبار کی ترقی کے حوالے سے ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ مثال کے طور پر زلزلہ آتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، ارتھ کوئک۔ اب دنیا اس کی بہت ساری لاجکس بیان کرتی ہیں، یہ ہوا، پلیٹس ہلی، فلاں ہلا، بخارات ہوئے، اس سے قطع نظر میں اس پر صحیح یا غلط کی بحث نہیں کرتا۔ جو سب سے بنیادی سبب ہے، جو کئی سبب بننے کا سبب بنتا ہے، وہ حدیث سے بیان ہوا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری زمین پر ایک زمین پر پہاڑ قائم کیا ہے جو پوری زمین کو اپنے دائرے میں لیے ہوئے ہے، اس کو کہتے ہیں کوہ قاف۔ قاف یہ پہاڑ ہے، اس کے ریشے ساری زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین کے جس حصے میں زلزلے کا ارادہ فرماتا ہے، اس پہاڑ کو حکم ہوتا ہے وہ زمین کے اس حصے میں ریشہ ہلاتا ہے اور وہاں زلزلہ آ جاتا ہے۔ یہ اس کی بیسک ہے جو حدیث سے ثابت ہے، اور ہم مسلمان ہیں، ہم حدیث کی بات کریں گے اور حدیث پر ہی ایمان لائیں گے۔ اس کے علاوہ جو بھی اس کے آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ بات کی بات ہے، سائنس کیا کہتی ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں یہ مانوں گا کہ جو سبب بعد میں اگر بنتے ہیں اور وہ شریعت کے متصادم نہیں ہیں، لیکن اصل سبب کیا ہے؟ اصل سبب کوہ قاف کے ریشے کا ہلنا ہے۔ وہ ہلا کیوں؟ میرے رب کا حکم آیا، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رب کا حکم زلزلے کے بارے میں جب آتا ہے، یعنی زلزلے کا سبب، اس کی وجہ لوگوں کے گناہ ہوتے ہیں۔ گناہ ایک سبب، گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زلزلے کا ارادہ فرماتا ہے، کوہ قاف کو حکم دیتا ہے، وہ ریشہ ہلاتا ہے، وہاں زلزلہ آتا ہے۔ یہ بیس ہو گئی۔ یہ میں نے ایک ارتھ کوئک، زلزلے کی ایک مثال دی ہے میں نے آپ کو۔ تاجر برادری ان باتوں پر غور کرے کہ ہماری تجارت کی کمزوری، ہماری تجارت کی کمی کا جو سبب ہے، یہ قرآن و حدیث کیا بیان کرتی ہے۔ ہماری معیشت کی جو کمزوری ہے، اس کا قرآن و حدیث میں کیا بیان ہے۔ اب چونکہ ہم اس طرح کے ماحول میں نہیں رہتے، ہماری کانفرنسز کچھ الگ ٹائپ کی ہوتی ہیں، ہماری بزنس ڈسکشنز کچھ الگ ٹائپ کی ہوتی ہیں، ہمارا پوائنٹ آف ویو کچھ الگ ٹائپ کا ہوتا ہے۔ مگر آج دعوت اسلامی آپ کو اس بات پر سوچنے کا موقع دے رہی ہے کہ اس پر سوچئے اور کہیے کہ اگر مارکیٹ سے جھوٹ ختم ہو جائے، دھوکہ ختم ہو جائے،
وعدہ خلافی ختم ہو جائے، لوٹ کھسوٹ ختم ہو جائے، اس طرح کی چیزیں اگر مارکیٹ سے ختم ہو جائیں تو آپ کا کیا اعتماد بحال نہیں ہوگا؟ اسپیشلی اگر دھوکے کی بات کی جائے تو دھوکے پر غور کیجئے کہ جیسے میں نے عرض کی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں جو تجارت کے معاملے میں بالکل ہماری رہنمائی فرمائی. میں غور کرتا رہا کہ کن کن موضوعات کو لیا جائے تجارت میں ترقی کے راز کے لیے. اس کی فہرست بنتی ہے، ایک ڈیٹیل ہے کہ یہ ٹاپکس لیے جا سکتے ہیں. اگر ان سب کو ریموو کیا جائے، ان سب کا حل نکالا جائے تو کوئی صورت نہیں ہے کہ ہماری تجارت میں ترقی نہ ہو، کوئی صورت نہیں ہے. بٹ یہ ون بائی ون چلنا پڑے گا. ایک ہی بیان کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جناب یہ سارے کے سارے حقوق العباد، پڑوسی، یہ بیان نہیں ہو سکتے. کبھی نماز کا بیان ہوگا تو کبھی روزے کا بیان ہوگا تو کبھی زکوٰۃ کا بیان ہوگا، کبھی پڑوسی کا بیان ہوگا تو کبھی وراثت کا بیان ہوگا تو کبھی یتیم کا بیان ہوگا. تو ایک بیان آپ کو مکمل طور پر کور نہیں کر سکتا، نہ کسی بیان کو ایک ہی بیان میں ٹاپک کو کور کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو مسلسل دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آنا ہوگا، مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہوگا، مدنی انعامات پر عمل کرنا ہوگا، خود کو دعوت اسلامی کے ماحول میں لائیں، ٹائم ٹو ٹائم اجتماع میں آتے رہیں، اسلامی بھائیوں سے ملاقاتیں کرتے رہیں. اس طرح خوف خدا پیدا ہوگا اور انشاءاللہ تعالی یہ ساری باتیں ایک ایک کر کے سمجھ میں آ جائیں گی. تو اکا دکا ٹاپکس آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجارت، کاروبار، کام کاج، بیچنے والے کو کیسا ہونا چاہیے، خریدنے والے کو کیسا ہونا چاہیے، اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. فار ایگزامپل سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک شخص کے قریب سے گزرے جو غلہ بیچ رہا تھا. آپ کو وہ غلہ پسند آیا، اناج، یا آپ نے اپنا دست مبارک اس پہ داخل فرمایا تو اس سے اندر سے گیلا پا کر، اندر سے وہ گیلا تھا، استفسار فرمایا، ارشاد فرمایا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی اس تک بارش کا پانی پہنچ گیا ہے، بارش ہوئی تھی تو یہ گیلا ہو گیا. آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی تو پھر تم نے گیلے گلے کو اوپر کیوں نہ کر دیا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیتے جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. تو دھوکہ جو ہے نا، دھوکہ، فراڈ، اس کو آپ چیٹنگ پر بھی لے جائیے. اس کی وجہ سے جو کچھ ہماری معیشت کو، ہمارے کاروبار کو، ہمارے بزنس کو، ہمارے ایکسپورٹ کو جتنا بری طرح نقصان ہوا ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. بہت نقصان ہوا. ہم اپنا کمٹمنٹ پورا نہیں کر پاتے. ہم کہتے کیا ہیں، ہم دیتے کیا ہیں. یعنی اگر میں کہوں کہ تقریباً جو مارکیٹیں ہیں، ان مارکیٹوں کے اندر دھوکہ، فراڈ، چیٹنگ، یہ گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بزنس کا وہ کہتے ہیں جزو لا ينفق، بدقسمتی کے ساتھ نہ جدا ہونے والا حصہ ہو چکا ہے. ایک ذہن بن گیا ہے کہ یار ایسا نہیں کریں گے نا تو کاروبار نہیں ہوگا. سچ بول کر مال بیچنے کا رجحان اتنا کم ہے. اور یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب دھوکے کی بات ہوگی تو جھوٹ کہاں گیا پھر، کہ تقریباً جو دھوکہ ہے نا اس کے پیچھے جھوٹ چھپا ہوا ہوتا ہے تقریباً. تو جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر مال بیچنا، آرڈر لینا، پھر اپنی کمٹمنٹ پوری نہ کرنا، چیٹنگ کرنا، اس تمام تر چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. لہذا ذرا دھوکے کا تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں. دھوکہ کیا ہے؟ دھوکے کی چند صورتیں پہلے میں بیان کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل میں جائیں گے. ایک صورت ہے چھپانا، دھوکہ.
مال کے اندر موجود عیب جانتے ہوئے بھی بیچنے والا جس کو بیچ رہا ہے اس کا عیب بتاتا نہیں اور اس کو بیچ دیتا ہے، یا شے کی ایسی خصوصیات بیان کر دیتا ہے جو اس میں موجود نہیں، اور خریدنے والے کو کا یہ ذہن بناتا ہے کہ ان خصوصیات کی بنا پر اس کی قیمت زیادہ ہے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو اس کی، گھڑی بیچنے والا، واچ، اب یہ جانتا ہے کہ یہ جو گھڑی ہے نا یہ 3-4 گھنٹے چلتی ہے، اس کے بعد بند ہو جاتی ہے۔ مثال دے رہا ہوں میں آپ کو ایک چھوٹی سی، اس کو آپ پھر اپنی چیزوں پر غور کرتے رہیں۔ اب خریدار آیا تو گھڑی چل رہی تھی، بیچنے والے کو معلوم ہے کہ کچھ گھنٹوں کے بعد یہ بند ہو جائے گی، لیکن خریدار کو بتائے بغیر اسے یہ بیچ رہا ہے، یہ لے جائیے۔ ایک تو یہ کہ اس کو اس نے بتایا نہیں کہ 3-4 گھنٹے کے بعد بند ہو جاتی، اس کو پتا کہ میں بتاؤں گا تو یہ اس کی قیمت اتنی کر دے گا، تو یہ دھوکہ ہے۔ دوسرا دھوکہ، مال کے چھپے ہوئے عیب کے خلاف ظاہر کر کے بیچ دینا۔ مثال کے طور پر، اب یہ آج کل آم کا سیزن آ رہا ہے، چلو میں آپ کو آم کی مثال دیتا ہوں، سنتے سنتے ہی بھی آپ کو تصور منہ میٹھا ہونا چاہیے۔ اب آم کی جو پیٹی ہوتی ہے، اس پہ اوپر اچھے آم رکھ لیے، سجا دیتے ہیں اچھے آم، اور خراب آم نیچے رکھ دیتے ہیں۔ اب جب کوئی خریدنے والا آئے گا تو وہ پوری کی پوری تو نہیں نا پیٹی چیک کرے گا، وہ بالکل نیچے ہاتھ ڈال کے نکالے گا آم کون سا ہے، اوپر دیکھے گا، وہ پیٹی کھولے گا، دیکھو آم بھائی بہت اچھا آم ہے، بہت اچھا آم ہے، دیکھو اوپر سے دو آم اگر سونگا دے گا وہ بھی سونگے گا، بہت اچھا آم ہے، وہ لے کر پیٹی بند کر کے اس کو دے دیتا ہے۔ حالانکہ اس پیٹی کے اندر عیب دار خراب آم بھرے ہوئے ہیں۔ آموں کے علاوہ بھی کئی چیزوں میں دکاندار یہ کرتے ہیں، مثال کے طور پر ڈسپلے پر اچھا مال رکھتے ہیں، جب خریدار خریدتا ہے تو اسے گھٹیا مال دے دیا جاتا ہے۔ یعنی سیمپل کی جو پریزنٹیشن ہوتی ہے نا، یہ ایک آپ کی مارکیٹ کی ٹرمینالوجی ہے، یا پریزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے، مطلب اس کا ظاہر اچھا ہونا چاہیے، باطن میں بھلے بدبو آتی رہے۔ اب یہ تو نہ انسان کے لیے اچھا ہے نہ مال کے لیے اچھا ہے، اس کا ظاہر بھی اچھا ہونا چاہیے، اس کا باطن بھی اچھا ہونا چاہیے، اور اگر اس کے اندر کو خرابی ہے تو اس کو بتا دے بھائی اس میں یہ خرابی ہے۔ اچھا، بعض تو مارکیٹیں ہے ہی ایسی جو بیچتی ہی پرانا مال ہے، ڈیمیج مال ہے، ڈیفیکٹڈ مال بیچتی ہیں، ویونگ فالٹ ہوتا ہے اس کے اندر، ڈائنگ فالٹ ہوتا ہے، پرنٹنگ فالٹ ہوتا ہے، کٹا پھٹا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں، مگر وہ لپیٹ لپاٹ کر دے دیں گے، یا پھر بولیں گے جناب اسے 5% مس پرنٹ ہوگا آپ لے لیجئے۔ اب اتنا سارا مطلب کہ کلو مال خریدنے والا، سینکڑوں میٹر مال خریدنے والا، اب اس کا 5% مس پرنٹ کیسے چیک کرے گا؟ وہ اعتماد کرے گا، وہ بھروسہ کرے گا، اور آپ اس کے بھروسے کو توڑ رہے ہو۔ یہاں پر ہر تاجر اس بات پر غور کرے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو سامنے رکھے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے۔ آپ اپنے دکان پر آتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، آرڈر لیتے ہوئے، کمنڈمنٹ کرتے ہوئے جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، میں نہیں کروں گا، یہ میں نہیں کر سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے، میں اس ڈیٹ پر چیز نہیں دے سکتا، میرے یہاں پانی کا مسئلہ ہے، میرا بجلی کا مسئلہ ہے، میرا لیبر کا مسئلہ ہے، میرا اسٹرائک کا مسئلہ ہے، میرے 100 قسم کے مسائل ہیں، یہ پاسبل نہیں ہے کہ میں اس کو اس ڈیٹ کے اوپر وہ چیز دے دوں، لیکن ہم اس سے وعدہ کر دیتے ہیں، اچھا اس وقت پتہ ہے کہ میں نہیں دوں گا، لیکن چونکہ قانون موجود ہے، امینڈمنٹ لے لیں گے، یار کچھ نہ کچھ بہانہ کر دیں گے، بہانہ بھی جھوٹا کریں گے، اور اس سے امینڈمنٹ لے لیں گے، کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے کہ یار یہ چلو مل گیا، یہ مل گیا، یہ مل گیا، لیکن یہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کر غلط رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک کمپنی جو بہت زیادہ مشہور ہو چکی ہوتی ہے اور اس کی پروڈکٹ مارکیٹ میں بہت چل رہی ہوتی ہے،
اسی نام سے نقلی چیز بنا کر اس پر اصل کمپنی کا لیبل لگا کر بیچ دیا جاتا ہے. یہ کاسمیٹکس والے جو بالخصوص جو ہے نا، اور اس طرح کی اور چیزوں والے، یہ بڑے اس پر توجہ کریں. دھوکہ مت دیجیے، پلیز دھوکہ مت دیجیے. آپ دھوکے کو سمجھیے. میں آپ کے دکان پر آیا، آپ نے مجھے ایک چیز دکھائی، میں کہا یار یہ صحیح ہے نا؟ ہاں صحیح ہے یار. آپ سے غلط بیان نہیں کریں گے. ایسا یار یقین مانو، ایسا چالاک اور ایسا گرا ہوا انسان ہے یار، بولتا ہے. آپ سے تھوڑی کریں گے یار. ارے نہیں، آپ سے کریں گے. وہ میرے سے جیسا کر رہا ہے نا، شاید کسی اور سے نہ کرے. یہ آپ سے کر کر اپنے بولے یار جاننے والے سے لیا ہے. اور جاننے والا جو چونا مارے گا نا، وہ پان والا بھی کیا مارے گا یار. ایسا مطلب کہ کاٹتے ہیں، یعنی پتہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ آخری بار اس سے کاروبار کر رہا ہے. اب آپ نے مجھے کوئی چیز دے دی، نارمل ایک آدمی آیا، اس کو دے دی گیا یہ لے جائیے. نہیں، موبائل فون بیچنے والے، کار بیچنے والے سب مطلب غور کریں. آپ نہیں آپ لے جائیے. اب لے جانے کے بعد پتا چلا اگلے دن سیلف مارو اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہی ہے. اور یہ آپ سے کیسے خراب ہو گئی؟ نہیں میں آپ لے آئے، یہ میں دیکھ لیتا ہوں. ایسا میٹھا بنے گا، ایسا میٹھا بنے گا. یعنی جھوٹ بھی اتنی صفاقی کے ساتھ بولتے ہیں، دھوکہ بھی اتنی عجیب انداز سے دیتے ہیں کہ اگلے کو غصہ بھی نہ آئے، بول بھی نہ سکے یار آپ نے میرے کو دھوکہ دیا نا. بتا ایسا لگتا تھا دھوکے پر پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے. پی ایچ ڈی دھوکہ کرنے پر گویا کہ اس نے کو کورس کیا ہے. یا جھوٹ ہو یا دھوکہ دینے کو کورس کروایا جائے کہ میں جھوٹ ایسا بولوں گا اگلے کو لگے ہی نہیں میں جھوٹ بولتا ہوں. اب آپ نے مجھے دے تو دیا، آپ نے ایسا آرڈر لے کر ایسا مال چڑھا بھی دیا، ایکسپورٹ بھی کر دیا، امپورٹ بیچ بھی دیا، لوکل مارکیٹنگ کر لی یا اوورسیز مارکیٹنگ کر لی. مگر یہ مال جب میرے پاس آئے گا تو پتہ تو چلے گا نا غلط ہے کہ صحیح ہے یار. اب آپ بتائیے، چاہے پاکستان کے باہر سے یا کسی ملک کے باہر سے آپ کو آرڈر آتا ہو یا آپ کی لوکل ٹریڈنگ ہوتی ہو، جب مجھے پتا ہے کہ یار یہ آدمی دھوکہ دیتا ہے، یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، یہ آدمی غلط مال دیتا ہے، آپ فرسٹ کاپی کو اوریجنل کر کے بیچتے ہو کہ نہیں بیچتے؟ نارملی بڑی بڑی اشیاء بیچی آ گئی جن کی فرسٹ کاپی مارکیٹ میں بکتی ہے اور آپ جانتے کہ فرسٹ کاپی ہے، یہ اوریجنل نہیں ہے. اوریجنل تو شاید آپ نے بھی نہیں دیکھی ہوگی. بیچنے والوں نے کہا اوریجنل ہوتی کیسے ہے؟ وہ اوریجنل نہیں ہوتی، وہ فرسٹ کاپی ہے، آپ اوریجنل کر کے بیچ رہے ہیں. وہ سیکنڈ کاپی ہے، آپ اوریجنل کر کے بیچ رہے ہیں. وائی؟ کیوں؟ پیسہ کمانا ہے. چاہے جھوٹ بول کر آئے، دھوکہ دے کر آئے، لوٹ کھسوٹ کر کر آئے ہیں جنٹلمین، وائٹ کالر جنٹلمین، حالانکہ لوٹ رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں پر غور کیجئے. آگے چلتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک اچھی کمپنی، برانڈڈ کمپنی جو مارکیٹ میں چلتی ہے، اس کا جھوٹا لیبل لگا کر آپ اپنی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں. اب یہ بھی دھوکہ اور جھوٹ نہیں تو کیا دھوکے باز کے سینگ تھوڑی نکل آتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر لگے گا یار یہ دھوکے باز اس کے سینگ نکلے ہوئے ہیں. کوئی دھوکے باز کے کان یوں تھوڑی آ جاتے ہیں. دھوکے باز تو دھوکے باز ہوتا ہے. اور اتنا گندا ہے یہ دھوکہ. اب آپ کو کوئی چلتے پھرتے بولے او دھوکے باز، آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا. آپ قطعاً اس کو پسند نہیں کریں گے کہ آپ کو کوئی دھوکے باز کہے. اگر قیامت کے روز کہہ دیا گیا او دھوکے باز، اے لوگوں کو دھوکہ دینے والے، اے لوگوں کو دھوکہ دے کر مال کمانے والے، اس وقت کیا حال ہوگا؟ غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں. آگے چلتے ہیں دھوکے کی قسم، دھوکے کی صورتوں کے متعلق ایک اور توجہ دلاتا ہوں. گھٹیا چیز کو اس طرح بنا سوار کر پیش کرنا کہ خریدار اس کا ظاہر دے کر متاثر ہو جائے، حالانکہ وہ چیز حقیقت میں اچھی نہ ہو، لیکن خریدار اس گھٹیا چیز کا متاثر کن ظاہر دیکھ کر اسے خریدنے پر مجبور ہو جائے. مثال کے طور پر جیولرز جو ہوتے ہیں، سونا بنانے والے، سونا بیچنے والے، 18 کیرٹ کا جو سونا ہوتا ہے اس کو 22 کیرٹ کا بتا کر 22 کیرٹ کی قیمت پر یہ خریدار کو دے دیتے ہیں. اب بعد اوقات اندر خریدنے بھی عورتیں جاتی ہیں. اب عورتوں کو ویسے آدھی عقل ہوتی ہے، یہ باتیں زیادہ کرتی ہیں، پنچا زیادہ کرتی ہیں، چیک زیادہ کرتی ہیں، اور ان کو ٹھگنا بھی سب سے آسان کام ہے. یہ دکاندار بھی جانتے ہیں کہ یہ کپڑا بھی بیچنے والے سب عورتیں اتنی پنچات کریں گی، اتنی پنچات کریں گی، اور یہ بیچنے والے کو پتا ہے کہ پنچات کرے گی، اتنی ساری بحث کرے گی، سمجھے گی کہ اسی کو سب کچھ آتا ہے، اور اس کو بیوقوف بنانا بھی دنیا کا آسان کام بولو تو شاید غلط نہیں ہے. یہ ایسی جلدی بیوقوف بن جاتی ہے. اب یہ کس مطلب کہ ایسے تاجر کے پاس گئی ہے
جو 18 کیرٹ کا سونا 22 کیرٹ کر کے 22 کیرٹ کی قیمت میں بیچ دے، ایسا چمکیلا بنا کر دے گا کہ آپ بولو گے یار یہی سونا ہے، یہ سب سے اچھا سونے والا ہے۔ اب کس کو پتا، اٹھا کر دیکھو یا دیکھ کر دیکھو، ہم کو سونا دیکھنا آتا ہی نہیں ہے، مگر یہ جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر اپنا سونا بیچ دے گا، کیونکہ اس کی ظاہری صورت اس سے اچھی کر دی نا، اور بتا دیا کہ یہ 22 کیرٹ کا ہے، حالانکہ یہ 18 کیرٹ کا ہے، قیمت بھی اس کی کم ہے، مگر بیچ دیتا ہے۔ اعتماد توڑتا ہے یہ، اعتماد توڑتا ہے یہ۔ اور راز کب کھلتا ہے؟ جب وہ بیچارہ سونا خریدنے والے کو سونا بیچنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ جب تک اس کے پاس سونا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں پڑتی کہ یہ سونا ہے یا کیا ہے، مطلب اس کے اندر کیا مال ہے، کھوٹ کیا ڈالی۔ مگر جب یہ بیچنے کے لیے کسی کے پاس جاتا ہے، بلکہ آپ کے پاس یہ آ جائے نا، تو پھر آپ کی بھی حالت خراب ہو جاتی ہے کہ یہ اب کس کا کرے تو کیا کرے، تو کیسے سمٹا ہے۔ اور اگر کسی اور کے پاس جائے گا تو بتا دے گا کہ یہ 18 کیرٹ کا ہے، یہ 22 کیرٹ کا سونا نہیں ہے، یہ اتنے کیرٹ کا سونا نہیں ہے، تو اس کو پتا چلے گا کہ یار اس نے میرے کو دھوکہ دے دیا۔ اسی طرح ایک شخص برانڈڈ چیز خریدنے آیا، لیکن اس کو برانڈڈ کی پہچان نہیں تھی، اسے لوکل چیز برانڈڈ ظاہر کر کے دے دی۔ نام نہیں لیتا کسی بھی برانڈ کا، لیکن بعض لوگ برانڈڈ پینس لیتے ہیں، برانڈڈ قلم لیتے ہیں، برانڈڈ چشمہ لیتے ہیں، برانڈڈ جوتے لیتے ہیں، برانڈڈ کپڑے پہنتے ہیں، برانڈڈ لیتے ہیں، لیکن برانڈڈ چیز کی اتنی کاپیز مارکیٹ میں ملتی ہیں، اتنی کاپی ملتی ہیں، اتنی کاپی ملتی، گھڑیوں کا جو برانڈڈ گھڑیوں کا جو کاپیاں ملتی ہیں، لاکھوں لاکھ روپے کی گھڑی، بعض خریدنے جاؤ تو ہزاروں روپے کی، ارے آپ کے لیے یہ بس ہم آپ کو دے رہے نا سستا، ایسا یا ایسا کدھر ہمارے منہ میں لے کے ماما بناتے ہیں کہ بس پہنا دیتے ہیں، کسی صورت مال بک جائے، میری جان سے نکل جائے، اس کے پلے بند جائے۔ آپ بولو گے کہ یار اگر میں اس کو صحیح بتا دوں گا تو میرے کو قیمت نہیں دے گا، یہ اب آپ کی طرف سے ایک جواب آئے گا۔ تو مجھے آپ بتائیے کہ جو چیز آپ بیچ رہے تو آپ نے کون سی اوریجنل کی قیمت میں خریدی تھی؟ اگر آپ 2 نمبر وہ ڈیفیکٹڈ مال بیچ رہے ہیں تو آپ نے کون سا اس کو صحیح مال کی قیمت میں خریدا تھا؟ آپ نے بھی تو آدھی سے کم قیمت میں جا کر خریدا تھا، آپ نے بھی تو اس کو فرسٹ کاپی اور سیکنڈ کاپی کی قیمت میں خریدا تھا۔ خریدتے تو آپ سیکنڈ کاپی کی قیمت پہ ہو، بیچتے آپ اس کو اوریجنل کہہ کر ہو، جھوٹ بولتے ہو، دھوکہ دیتے ہو، اتنا زیادہ فتنہ فساد برپا کرتے ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی تجارت کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ جس دن ہمارا تاجر سچا ہو گیا، چٹنگ سے رک گیا، فراڈ نہیں کرے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا بزنس ترقی کرے گا، اس کو آرڈر ملیں گے، دنیا بھر سے آرڈر آئیں گے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے آرڈر کم ہو گئے، آپ کی انڈسٹریز ختم ہو رہی ہیں، آپ کا بزنس کم ہو رہا ہے، یہ اعتماد اٹھ رہا ہے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ دوسرے ممالک کے، دوسرے برانڈ کے لوگ دوسرے ممالک کی آئٹم زیادہ خریدنے کو پسند کرتے ہیں، ہماری آئٹم خریدنے کو پسند کیوں نہیں کرتے؟ آپ بولتے ہیں یار اوریجنل بنانے بیٹھتے تو قیمت نہیں ملتی، قیمت بھی ملتی ہے، خریدار ہم بھی جانتے ہیں کہ دے ہی رہے نا مارکیٹ کے اندر قیمت، آپ کو کیوں نہیں دیں گے؟ پنکھا خریدنے جاؤ تو دھوکہ کھا جاتا ہے، فلاں چیز خریدنے جاؤ دھوکہ کھا جاتا ہے، ایسا دھوکہ دیتے ہیں۔ شو روم والے غور کریں، کار خریدنے کے لیے گئے، اب شو روم پر پرانی کار کھڑی ہوئی ہے جو یوزڈ کار ہوتی ہے، میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، سارے غور کریں۔ اب کار خریدنے کے لیے گئے، آئی ہے، ہاں ایسی زبردست کار کھڑی ہے، ہاں بالکل اوریجنل پینٹ، اوریجنل پینٹ 4 دفعہ پینٹ ہو چکا ہے اس کے اوپر، اوریجنل پینٹ۔ اب میرے باپ نے کوئی بھی پینٹ کا کام نہیں کیا، مجھے کیا پتا کہ کار کا اوریجنل پینٹ کیا ہوتا ہے اور اوپر کا پینٹ کیا ہوتا ہے، اوریجنل پینٹ ہے۔ حالانکہ چیسس اس کے جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہے، گاڑی ڈینٹنگ ہوئی ہے، پینٹنگ ہوئی ہے، لیکن تھوڑا سا وہ گھس کھسا کر کے یار بالکل چمکیلا رکھیں گے تو اگلے کو شک پڑ جائے گا کہ یار یہ دوبارہ پینٹ ہوئی ہے۔ ایسی یقین مانو ایسا دھوکہ دینے میں بھی اتنے مطلب کہ شاطر لوگ ہیں۔ اچھا اب آپ چیک کرا لو، اب اس مارکیٹ کے اندر جو میکینک بیٹھا ہوا ہے وہ میکینک میں کون سا میرا خالہ زاد بھائی بیٹھا ہوا ہے، آپ چیک کرا لو، یہ تو 4-5 میکینک بیٹھے ہیں، آپ لے جاؤ۔ اب وہ لے جائے گا میکینک کو چیک کرائے گا، میکینک کو چیک کرے گا، میکینک کی بھی اسے بندی لگی ہوئی ہے، جیسے نہیں بعض ڈاکٹروں کی میڈیکل والوں سے بنی ہوئی ہوتی ہے، بعض ڈاکٹروں کی لیبورٹری ٹیسٹ کرنے والوں سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔ یعنی جب میڈیکل ڈاکٹری کے اندر، سارے ڈاکٹر نہیں، جو اس طرح کے فراڈی ڈاکٹر، جو ڈاکٹر فراڈ دے رہا ہے، ڈاکٹر جیسا عظیم پیشہ
اس میں فراڈ آ گیا. میڈیکل جیسا جان بچانے والا پیشہ, اس میں فراڈ آ گیا. لیبورٹری ٹیسٹ جو غریبوں کو خون نچوڑ کر ان سے صرف پیسہ وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں دوبارہ کہہ دوں, میں سب کو نہیں کہتا, مگر جو میں کہہ رہا ہوں یہ بھی سب سمجھتے ہیں کہ یار سارے کے سارے ستھرے اور صاف ستھرے نہیں ہیں. بہت کچھ بےمانی اور بہت کچھ دھوکہ, بہت کچھ جھوٹ. کہ کسی صورت پیسہ آنا چاہیے, کسی صورت پیسہ آنا چاہیے. مجبور کو جتنا کاٹو گے اتنا مطلب کہ وہ کٹتا چلا جائے گا. کہتے ہیں گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو. یہ بیچارہ دکھی پریشان ڈاکٹر کے پاس جائے گا, ڈاکٹر کاٹے گا. میڈیکل اسٹور میں جائے گا, وہ کاٹے گا. لیبورٹری میں جائے گا, وہ کاٹے گا. ایک ٹیسٹ تو دو ٹیسٹ, دو ٹیسٹ تو تین ٹیسٹ. بھائی اتنی مشینری لی ہے, اتنا بڑا ہاسپٹل بنایا ہے, اتنا ایمرجنسی وارڈ بنا ہے, کمانا تو ہے نا. ارے اتنا خدمت خلق کا ایک کام تھا, اس کو فل پروفیشن بنا لیا, وہ بھی دھوکے والا پروفیشن بنا لیا. مریضوں کو دھوکہ دیتے ہیں, ان کی ضرورتوں سے کھیلتے ہیں. آپریشن کی ضرورت نہیں ہے, آپریشن کر دیتے ہیں. نارمل ڈیلیوری ہونے والی ہوتی ہے, پھر بھی آپریشن کر دیتے. کیوں؟ پیسہ کمانا ہے, پیسہ کمانا ہے, پیسہ کمانا ہے. تو کسی کا پیٹ کاٹنا پڑے, کسی کا سینہ کاٹنا پڑے, کسی کا دل نکالنا پڑے, کسی کا دماغ کھول دینا پڑے, ہم کو پیسہ کمانا ہے. میں صرف ان کو کہہ رہا ہوں جو دھوکہ دیتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں اور ایسا نہیں کرتے. ایسا نہیں ہے. یہ آپ بھی جانتے ہیں, ہماری بھی ڈاکٹروں سے بات ہوئی ہے. میرا پچھلے دنوں تھوڑا پاؤں میں فریکچر جیسا ہو گیا تھا, تو ہمارے اپنے دعوت اسلامی کے بھی اچھے ڈاکٹر ہے, بون اسپیشلسٹ تھے, سرجن تھے. انہوں نے تھوڑا میرا ٹریٹمنٹ کیا. انہوں نے خود مجھے بتایا کہ ابھی جو آپ کا یہ جو پاؤں کا ہوا نا, جو ہم نے پلسٹر لگا دیا ہے, ایک نارمل سا پلسٹر آیا تھا, وہ کہا کہ اگر یہ کوئی اور ڈاکٹر ہوتا نا تو یہ آپ کے پاؤں کو آپریشن کر ڈالتا. یہ خود مجھے ڈاکٹر کہہ رہا ہے جو میرے کو پلسٹر باندھ رہا ہے کہ یہ حال ہے. اب یہ بیچارے ڈیلیوری والی عورتوں کا کیا حال ہوتا ہوگا, ذرا سوچو یار. وہ تو ویسے ہی درد کے مارے آدھی مر رہی ہوتی ہے. بولو کاٹنا ہے تو ٹھیک ہے بھائی, آپریشن, آپ کے والد کا آپریشن, آپ کی ماں کا آپریشن, اتنی مشینری جو لی ہوئی ہے. یہ سب کیا ہے؟ صرف پیسہ کمانا ہے. میں خود اپنے ایک عزیز کو ایمرجنسی وارڈ میں لے کر گیا, ایک ہاسپٹل کے اندر, ایمرجنسی وارڈ کے اندر ضروری تھا اس کے ساتھ ایمرجنسی مسئلہ. اب اس ہاسپٹل میں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کہاں نہیں, اچھے ڈاکٹر دعوت اسلامی والے امیر سنت کے مرید ہیں, غلام ہیں, محب ہیں. اب وہ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ ہوا, وہ آئے ایمرجنسی میں, دیکھا, یقین مانیے مجھے کہا کہ اسے یہ ہے. وہ ڈاکٹر ایمرجنسی کے نہیں تھے ہاسپٹل کے, مگر ہمارے آدمی تھے. سیدھی سی بات ہے, ہاسپٹل کا آدمی بعد میں ہوگا, پہلے وہ ہمارا آدمی تھا. ڈاکٹر تھے, وہ سچے اچھے ڈاکٹر ہیں. اس لیے انہوں نے میرا بھلا کیا. میں نے ان کی بھلائی کی طبیعت دیکھی ہے. کہا آپ اس کو لے جائیے, ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ پیپر بنے گا, پھر اس کی کچھ وہ بنے گی, پھر آپ کو ٹیسٹ کا دیں گے, پھر آپ کو یہ دیں گے, بولیں گے 2 دن کے لیے اس کو وارڈ میں تھوڑا داخل کریں, تو یہ سب ہوگا, پھر ان کا میٹر چلے گا. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایمرجنسی وارڈ کسی ہاسپٹل کی مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے. ارے یہ ایمرجنسی وارڈ ہے, لوگ ترس کر, مر کر, بھاگ کر آئے ہیں. آپ نے ایمرجنسی وارڈ کو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ بنا لیا. ایمرجنسی وارڈ کے ڈاکٹر اور ٹیکنیشین کو آپ نے اپنا مین سیلز مین بنا لیا. جو ایسا کرتے میں انہیں کو کہہ رہا ہوں, اور جو نہیں کرتے وہ میری بات کی تائید کریں گے کہ یار دعوت اسلامی بول تو رہی ہے. ارے کوئی تو ہے جو ان کو بول رہا ہے, کوئی تو ہے جو یان بیچنے والوں کو بول رہا ہے, کوئی تو ہے جو جھوٹی ڈائنگ کرنے والے, کہ ابھی ڈائنگ کرائی, پکا رنگ, ہاں لے جا پکا رنگ, گھر لے جا کر دو تو سفید کپڑے بھی ساتھ رنگ دیے بھائی, اس نے بلیڈنگ کر دی. پھر بولتے بھی واپس لے آئیے گا. جب واپس لے جانے کے بولتے یہ ہو گیا, نہیں یہ کر کے ایسا ستائیں گے, کپڑا مہنگا, ٹرانسپورٹ مہنگی, کپڑا سستا پڑے گا, ٹرانسپورٹ مہنگی پڑ جائے گی. کہتے جگہ سستی ہوتی ہے, اس کا کیس کرو تو وکیل کی فیس اور یہ سارے پیپر کی فیس اتنی ہوتی ہے کہ ہماری جائیداد بھی مہنگی پڑ جاتی ہے. کون لڑے یار ایسے حالات میں, کون بات کرے, کون اپنا حق لینے جائے, کون مطالبہ کرے, جس کو دیکھو پیسہ گھسیٹنے کے چکر میں. یار ارے بھائی کوئی آسان طریقہ, سستا, کوئی ایمانداری کا طریقہ ہے یا نہیں ہے پیسہ کمانے کا؟ آپ بولو خرچہ نہیں چلتا, گزارا نہیں ہوتا, تو یار کسی کے گھر کو جلا کر آپ اپنا چولہا کیسے جلا سکتے ہو؟ کسی کے گھر میں آگ لگا کر آپ اپنے گھر میں روشنی کیسے کر سکتے ہو؟ کسی کا پیٹ کاٹ کر آپ اپنا پیٹ کیسے بھر سکتے ہو؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ڈاکٹر لے جاتا ہے آپ کے پیسے, بتہ خور لے جاتا ہے, ظالم لے جاتا ہے, طرح طرح کی اس طرح کی جگہ پر پیسہ برباد ہو رہا ہوتا ہے. اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ آخر میں.
बिल्डर गौर करे, बिल्डर, बिल्डिंगें बनाने वाले कहां कहां बेईमानी करते हैं। सीरिया में, लोहे में, सीमेंट में, बजरी में, ईंटों में, मेजरमेंट के अंदर, फ्लोरिंग के अंदर, बिल्डिंग मटेरियल के अंदर, कहां कहां इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग के अंदर, अंडरग्राउंड पाइपलाइनिंग के अंदर, प्लम्बरिंग के अंदर, कहां कहां, यानी जिसको लूटना है उसके बाद लूटने के रास्ते बहुत, जिस पुलिस वाले को चालान करना है उसके बाद चालान करने के तरीके बहुत, जो खड़ा करेगा रिश्वत लेगा फिर छोड़ देगा। अल्लाह उसको हिदायत अता फरमाए। सारे नहीं करते फिर भी करते हैं। ये थोड़ी थोड़ी देर के बाद वजाहत करनी पड़ती है, कहीं कोई अच्छा नेक आदमी अपने ऊपर ना ले ले। अच्छा नेक आदमी इंशाल्लाह अपने ऊपर नहीं लेगा, हमारी तायद करेगा कि यार ये सही बोल रहे हैं, इसको बोलने दो यार। अल्लाह करे कुछ माशरे में फर्क आ जाए, हमारी तिजारत तरक्की करेगी अगर हमारे अंदर सच्चाई आएगी। हमारी तिजारत तरक्की करेगी जब हम धोखा नहीं देंगे। हमारी तिजारत तरक्की करेगी जब हम अमानतदार बनेंगे, सच्चे बनेंगे, सुथरे बनेंगे। टेक्सटाइल वाले देखे यान में कितनी डंडी मारते हैं, मेकिंग करने वाले, बनाने वाले कितनी डंडी मारते हैं, होलसेल रिटेलर कितनी डंडी मारते हैं। मैंने एक डिटेल निकाली थी, जरा दिखाइएगा कैसे कैसे फ्रॉड किस किस तरह के मार्केटों में होते हैं। इसकी तफसीलात मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं कि किस किस तरीके से मार्केट में किस किस आइटम में किस किस तरह का फ्रॉड किया जाता है। इसकी तफसील इंशाअल्लाह ताला आपको अभी स्क्रीन पर नजर आएगी। अब ये साइड में इसकी जो ग्राफिक्स चल रही है, फ्रूट ऐसा ऐसा चलाते हैं। फ्रूट वाले वजन में डंडी मारते हैं, इनका वेट ही डंडी वाला होता है, इनके बट्टे ही डंडी वाले होते हैं। और ऐसा जोर से मारेंगे आप, ये जरा सेब देना, सेब लेकर ठा करके फेंकेंगे, ये वेट गिरा नीचे, अपने बन गए बेवकूफ। उससे धोखा दिया, फ्रॉड किया, आपको थोड़ा बहुत माल वजन काटा और कमा लिया उसने। आगे बढ़े। फल और सब्जियां ताजा नहीं होती फिर भी इनको ताजा करके बेचते हैं। इसी तरह फलों और सब्जियों पर कलर मारना या इनका वजन बढ़ाने के लिए पानी मारना, धोखा देने के लिए जो करते हैं वो गौर करें। गोश्त पानी डालकर वजन बढ़ाते हैं, गोश्त में बड़े और छोटे के गोश्त को मिक्स करते हैं, फार्मी अंडों को रंग कर देसी बनाते हैं, लाल मिर्च में कलर मिलाते हैं, कपड़े रंगने के रंग को खाने का रंग कहकर बेचते हैं, चाय पत्ती में काले चने का छिलका मिलाते हैं, मेडिसिन एक्सपायर होती है इसकी डेट चेंज करके उसको बेचते हैं। जान से खेलते हैं लोगों की, मगर पैसा कमाना है, धोखा देकर हो, झूठ बोलकर हो। फिर इन अद्वियात को जिनको फ्रिज में रखना जरूरी होता है, फ्रिज में रखी भी नहीं होती मगर कहकर बेचते कि फ्रिज में रखकर रखी है। नीचे चलें। यान मिल वाले बोरे में वजन पूरा नहीं करते, यान वाले पूरा काउंट नहीं देते। ये यान का कारोबार करते, इनको पता होता है। और बाजों की तो ऐसा लगता है कि आमदनी है। एक कारोबार करने के हवाले से किसी का एक मैं आपको चुटकुला बताता हूं। उसको प्लास्टिक बैग का काम करना था। अब प्लास्टिक का काम करना था तो प्लास्टिक के काम की जो वो थी ना, अपने क्या कहते हैं, आमदनी, तो उसको बताया गया कि आपको कमर्शियल, क्योंकि प्लास्टिक का काम तो कमर्शियल जगह पर होगा, आपको मीटर रेसिडेंशियल लगाना पड़ेगा। क्योंकि प्लास्टिक में आपको नफा नहीं मिलेगा, आपका नफा ये होगा कि आप मीटर में जब चोरी करोगे ना बिजली की, वही आपका नफा बनेगा। अब मैं सोचूं कि इससे कारोबार करने का क्या फायदा कि जिसके ट्रेडिंग के अंदर नफा नहीं है उसकी चोरी में नफा छुपा हुआ है। अरे ये भी कोई कारोबार, ये भी कोई काम है यार, चोरी का काम। आगे चले। निटिंग वाले कपड़े का वजन बढ़ाने के लिए पानी मारते हैं, डाइंग वाले भी वजन बढ़ाने के लिए पानी मारते हैं। अब डाइंग वाले तो बहुत कुछ करते हैं यार, इनकी डाइंग कमजोर, इनके कलर में प्रॉब्लम, अंदर में मिस प्रिंट चल रहा होगा, क्या क्या चल रहा होगा, बस किसी सूरत दे डालते हैं। अब बाद होगा बेलें बंद हो जाती हैं, पैकिंग हो जाती है, नहीं खुलता, एतमाद तोड़ते हैं। एक बार एतमाद टूटता है, बार बार नहीं होता। अब भी आप बोलोगे जनाब हमारा कारोबार नहीं चलता। अब इतना झूठ और धोखा देने के बाद किसका बिजनेस चलेगा यार। आगे चलें। घी में हराम चीजों की मिक्सिंग, दालों में मिक्सिंग। अब खाने पीने की चीजों में भी कोई मिक्सिंग करता है
اور مطلب کہ انسان کی جان لینے والی چیزیں ملاتے ہیں. یہ بالکل چیزیں پکڑی جاتی ہیں. آگے چلیں. پیٹرول پمپ والے میٹر زیرو نہیں کرتے, یہ دھوکہ دیتے ہیں. کیلوں اور آم کو ان کیمیکل سے جلدی پکانا جو کہ بین ہیں. ایک تحقیق کے مطابق باب المدینہ کراچی میں منرل واٹر 52% ملاوٹ شدہ ہے. 52%. اس میں آپ کو میں امیر علیہ سنت ایک مدنی گلدستہ دکھاتا ہوں. مدنی مذاکرہ ہوتا ہے ہر ہفتے ہمارا. امیر علیہ سنت سوالات کے جوابات دیتے ہیں. یہ مدنی چینل پر ہر ہفتے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے. کل رات کو بھی ہوا تھا, ہر ہفتے ہوتا ہے. تمام اس وقت جمع ہونے والے حاضرین ناظرین سے مدنی التجا ہے, ہر ہفتے سیٹرڈے کو رات تقریباً 9:15 بجے ہونے والا مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر ضرور دیکھا کریں, یا فیضان مدینہ آ جایا کریں. اس مدنی مذاکرے میں امیر سنت نے اپنے اس منرل واٹر اور دھوکے کے بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرمائے تھے. آئیے دیکھتے ہیں. میں بھی پہلے کچھ منرل واٹر پر اترا تھا اپنی صحت کے اعتبار سے. ایک کین آتا تھا, وہ کین پہلی بار کچھ زیادہ پیسے لیتے تھے, پھر اسی دکان سے اپنے لیے نا وہ کین دے کر تو وہ بھر کے وہ سستا دیتے تھے کم پیسوں سے. اپنے من کو منا لیتے تھے کہ منرل واٹر ہے. کبھی کبھی شک پڑتا تھا کہ اس میں مجھے آئل کی بو آتی تھی, آئل پینٹ کی. تو ایک بار وہ ہمارا ایک حارث تھا, اس نے بتایا کہ میں نے یہ کام کیا ان دکانداروں کے ساتھ. انہوں نے کہا کیا ہے, ہم تو یہ کرتے تھے کہ اس طرح کے جو آتے ہیں نا کین, تو یہ اپنے یہاں جو عام پانی ہوتا ہے نل سے وہی بھر کے ہم دے دیتے تھے بطور منرل واٹر. بہت کم کمپنیاں ایسی ہوتی ہوں گی کہ جس میں شاید منرل واٹر واقعی منرل واٹر ہوتا ہو. واللہ عالم, مطلب سنا یہی ہے. باقی عام طور پہ منرل واٹر وہ نہیں ہوتا. دنیا میں اتنا دھوکہ ہو رہا ہے جس کی انتہا نہیں. ایک کلپ دکھایا تھا اسلام بھائی نے کہ آب زمزم کی ایک نقلی فیکٹری پکڑی گئی. کوئی کمپنی آب زمزم پیک کرتی ہوگی, تو اسی کی نقالی پر آب زمزم دھوم سے چل رہا تھا, پلانٹ لگا ہوا تھا اور نل میں پائپ لگے ہوئے تھے, وہ سب اس میں دکھایا ہوا تھا کہ یہ. اچھا پکڑی بھی کہاں گئی, حجاز مقدس میں. اب خدا جانے اس میں یہ آب زمزم بھرتے تھے, یہ نقلی پانی بھرتے تھے اور خالی کمپنی کا نام استعمال کرتے تھے, یہ مجھے نہیں پتا. تو یہ کہ بہت کچھ ہوتا ہے, یعنی کہ آب زمزم اس سے تو ہماری عبادت وابستہ ہے نا. آب زمزم کو عبادت کی نیت سے دیکھنے سے 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو جب آب زمزم میں یہ شرارت کر سکتے ہیں کرنے والے, تو منرل واٹر سے تو کوئی عقیدت بھی وابستہ نہیں ہے. لیکن بہرحال جو اس طرح کرے گا دھوکے باز ہے, حرام کھاتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, آخرت میں پکڑا جائے گا. جہنم میں لے جانے والا کام کر رہی ہے. تو توبہ کرنی چاہیے اور توبہ کے تقاضے بھی پورے کرنے چاہیے. اس کام سے فوراً سے پیشتر ہاتھوں ہاتھ باز آ جانا چاہیے, اللہ سے ڈر کر. بتا خور پیسے لے کر آپ کو چھوڑ دیتے ہیں, یہ بھی آپ کے ساتھ جہنم میں بندھے ہوں گے, یاد رکھنا. یہ بچا نہیں سکیں گے آپ کو. اللہ تعالی ہم کو دھوکے اور جھوٹ سے محفوظ فرمائے, ہر گناہ سے محفوظ فرمائے. یہ دھوکہ اور یہ لوٹ مار جو ہے نا, یہ کافر کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے. کہ جائے کہ مسلمان کے ساتھ کرتے لوگ, ظاہر کفار کے ساتھ بھی ہم کریں گے تو کفار اسلام کی طرف کیسے آئیں گے. ہمارا اسلام ہم کو بہت عمدہ اور زرین اصول عنایت فرماتا ہے. وہ اس کے مطابق سب کے ساتھ جو شریعت نے اجازت دی ہے اس کے مطابق ترکیب رکھنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کافر کو بھی دھوکہ دینا جائز نہیں ہے. مسلمان تو کتنا مطلب کہ اس کا مقام عظیم ہے. میں مارکیٹ کے بارے میں بتاؤں, مجھے ایک اب وہ تھا غیر مسلم, اس نے اس مارکیٹ سے مال خریدا. میں مارکیٹ کا نام نہیں بتاتا آپ کو. اس نے اس مارکیٹ سے مال خریدا, مال لے گئے اپنے ملک. واپسی آ کر ایسے بات چیت ہوئی تو اس نے مجھے خود بتایا کہ مجھے مال, جب میں نے وہاں جا کر اپنا مال کھولا تو کسی کے آستین غائب, کسی کا کالر غائب, کسی کا پیلمنٹ غائب, کسی کا بیگ غائب, کسی کا کیا غائب, کسی کا کیا غائب. ایسا اس کو مطلب کہ چیٹ کیا, ایسا چیٹ کیا, ایسا چیٹ کیا. اب بتاؤ کیسے کوئی بزنس دے گا یار؟ دھوکے باز کو کون کاروبار دے گا؟ یہ دھوکہ باز
اپنا ایک ٹائم کا کہتے ہیں نا ایک ٹائم کی روٹی تو بنا لے گا لیکن کئیوں کی رزق کو داؤ پہ لگا دیتا ہے. اس لیے آپ سب مل کر دھوکے کے خلاف اعلان جنگ کرو. دھوکے کے خلاف جنگ, دھوکے کے خلاف جنگ, دھوکے کے خلاف جنگ. ریئل اسٹیٹ والوں کی طرف جائیے, دھوکہ ہی دھوکہ. مالے کتنے بنائیں گے, اس سے زیادہ تو یہ دھوکے بنا دیں گے, ٹاپ پر ٹاپ ماریں گے. لوٹ کھسوٹ لگی ہوئی ہے, جھوٹ فریب جوا بےمانی, بس کسی صورت لوٹنا ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں یہ جتنے بھی ٹریڈر, ریئل اسٹیٹ, کار شو روم والے, یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا, ان کو میں ایک مشورہ دیتا ہوں, آپ ایمانداری اختیار کرو. تھوڑے ٹائم آپ کو ایسا لگے گا کہ آمدنی کم ہو گئی ہے, لیکن یہ جو سیٹ ہوتا ہے نا, سرمایہ دار آدمی, انویسٹر, اس بات سے ڈرتا ہے کہ میرا پیسہ کو برباد نہ کر دے. اگر اس کو یقین ہو گیا نا کہ یار یہ آدمی ایماندار ہے, سچ بولتا ہے, ڈنڈی نہیں مارتا, یہ اپنا کروڑوں روپیہ, اربوں روپیہ یہ آپ کے پاس جمع کرا کر رکھے گا یار, بلکہ چیک پر سائن بھی آپ کی کر دے گا یار. 1 روپے کی ڈنڈی نہیں مارتا, پیسہ بھی اس کے پاس, بینک چیک بھی اس کے پاس, سائن بھی اس کی. کہتے ہیں جب مرضی آئے خرید, جب مرضی آئے بیچ. جبکہ خریدنے اور بیچنے کی تمیز بھی آتی ہو, معذرت کے ساتھ یہاں ہمیں خریدنے اور بیچنے کی تمیز بھی نہیں آتی, جس کی وجہ سے ہمارے کاروبار میں ڈنڈی لگ جاتی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں. ریئل اسٹیٹ والے, یہ کار شو روم والے, یہ ریسٹورنٹ والے, یہ میڈیسن والے, یہ میڈ ان فلاں, میڈ ان فلاں, میڈ ان فلاں, پتہ ہے میڈ ان پاکستان ہوگا, لے گا نہیں. میڈ ان جاپان کی اسٹیم لگوا دی, میڈ ان فلاں کی اسٹیم لگا دی, میڈ ان کوریا کی اسٹیم لگوا دی. مال بنایا کہیں اور, پیکنگ کرائے کہیں اور, پروڈکشن آئی کہیں اور, اسمبل ہوئی کہیں اور, میڈ ان لگا دیا کہیں اور کا. ایسا دھوکہ دیتے ہیں یار, ایسا دھوکہ دے. خالی مال بیچنا ہے, پیسے کمانے, مرنا نہیں ہے, قبر میں جانا نہیں ہے, اللہ کے حضور حاضر نہیں ہونا, جواب نہیں دینا. یہ مال تو یہیں رہ جائے گا, چاہے حلال کا کمایا ہو کہ حرام کا کمایا ہو, مال یہیں رہ جائے گا. قبر میں اعمال آئیں گے. اپنے گھر والوں کو کیا فائدہ حرام کھلانے کا, ناجائز کھلانے کا. الیکٹرانک موبائل لینے جاؤ تو 2 نمبر کا, ٹیپ لینے جاؤ تو ڈنڈی, فریج لینے جاؤ تو ڈنڈی, اے سی لینے جاؤ تو ڈنڈی. میڈ ان میں مار کھاتے ہیں ہم لوگ. عام خریدار کو کیا پتا کہ اس کو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ایکسپورٹر کو دیکھو, امپورٹر کو دیکھو تو دھوکہ دیتا ہے, گورنمنٹ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں انڈر انوائس اور اوور انوائس کے نام پر. جو اس کے جو ذمہ دار بیٹھے ہوتے ہیں, جو سائنے کرتے ہیں, یہ چونکہ ان میں سے ایک تعداد رشوت خوروں کی ہوتی ہے, رشوت دیتے ہیں. بالکل ان کو سمجھنا چاہیے, یہ رشوت لیتے ہیں. رشوت لینے کے بعد ان کو پتہ ہے کہ یہ انڈر انوائس کر رہا ہے, اوور انوائس کر رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے. اس کو جھوٹا ریبیٹ کھانا ہے, اس کو جھوٹی ڈیوٹی بچانی ہے. وہ بولے گے جناب مارکیٹ میں بیٹھنا ہے. ارے مسجد میں بیٹھو نا, ایسی جھوٹی مارکیٹ میں کیا رکھا ہوا ہے یار. مارکیٹ میں کاروبار کریں, ایمانداری اور سچائی کے ساتھ کریں. ان کو پتہ ہوتا ہے ساری امپورٹ ویلیو طے ہوتی ہے, ایکسپورٹ ویلیو طے ہوتی ہے, بک کے اندر ہر چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے. ان کو پتہ ہے کہ انڈر انوائس اور اوور انوائس کر کے یہ گورنمنٹ کو دھوکہ دے رہا ہے, بیت المال کو دھوکہ دے رہا ہے. آپ بولو گے جناب ہم کو یہ سہولت نہیں ملتی, ہم کو وہ سہولت نہیں ملتی, مارکیٹ میں یہ ہونا چاہیے, انڈسٹری میں یہ ہونا چاہیے. بات وہ کرو جو رب کے حضور بیان کر سکو. حضور وہ بیان کرو جو رب کے حضور بیان کر سکو. اللہ پوچھے گا بتاؤ یہ جھوٹ کیوں بولا, کیوں جھوٹ لکھا, جو ویلیو نہیں تھی کیوں غلط ویلیو لکھی. کیا جواب دو گے اپنے رب کے حضور. رشوت خوروں نے تو ہمارے معاشرے کا بیڑا گرک کیا ہوا ہے. رشوتیں لے کر تو بلڈنگ کے نقشے پاس ہو جاتے ہیں, رشوتیں لے کر تو ایکسپورٹ ہو جاتا ہے, رشوتیں لے کر امپورٹ ہو جاتا ہے. رشوت نہیں دو تو مال کھڑا کر دیتے ہیں. ایمانداری سے مال منگایا, مال کھڑا کر دیا. 10,000 روپے رشوت مانگی, نہیں دیتے بھائی 10,000 روپے رشوت. 1 مہینے کے بعد مال ریلیز کریں گے, 50,000 روپے کا ڈیمریج چڑھا دیا ہمارے اوپر. 40,000 روپے اور گئے. 10,000 روپے رشوت بچائی, 40,000 روپے کی اور لگے. یہ رشوت خوروں نے بھی ہمارے معاشرے کا بیڑا گرک کیا ہوا ہے. اللہ ان کو ہدایت دے. یہ ہمیں مل کر کچھ کرنا پڑے گا. میں یوں سمجھیے کہ ایک اتنی سی گولی بنتی ہے نا میڈیسن, جو آپ کا بخار اتارتی ہے, آپ کے کھانسی کو دور کرتی ہے, آپ کے نزلے کو فرق کرتی ہے. اتنی سی گولی ہوتی ہے, میڈیسن ہوتی ہے, ٹیبلٹ ہوتی ہے. اس ایک ٹیبلٹ کے اندر 4-4, 5-5 قسم کے کیمیکل ملے ہوئے ہوتے ہیں.
تب جا کر اس میں شفا کی ایک تاثیر پیدا ہوتی ہے. کئی چیزوں کو ملائیں گے نا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری تجارت میں ترقی آئے گی, ہماری تجارت بہتر ہوگی, ہماری معیشت بہتر, ہماری انڈسٹری بہتر ہوگی. بات ٹیبلٹ کی چلیے, ٹیبلٹ میں بھی اب یہ ٹیبلٹ میں کتنی چیٹنگ. ایک تو فیک میڈیسن, یعنی میڈیسن ہی غلط ہے, یہ اس کمپنی کی میڈیسن ہے ہی نہیں, میڈیسن ہی غلط ہے. بلکہ ایک تو چٹکلا ہو گیا, ایک شخص نے زندگی سے بیدار ہو کر وہ خودکشی کرنے کے لیے دوائی کھا لی کہ میں مر جاؤں. خودکشی حرام ہے, نہیں کرنا چاہیے, مگر میں کو چٹکلا بتا رہا ہوں. خودکشی کرنے کے لیے اتنی ساری دوائی کھا لی, ایمرجنسی ہوئی, ہسپتال لے گئے, ڈاکٹر نے کہا جی آپ کے مریض کی جان بچ گئی. کیسے بچی؟ وہ جو اس سے دوائی کھائی تھی نا وہ دوائی نکلی تھی, نکلی دوائی کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی. ایسی کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو گیا ہمارے معاشرے. انجیکشن غلط, ڈریپ غلط, میڈیسن غلط, اس پر ایکسپائری ڈیٹ میں مار کا مطلب بدل دیتے ہیں پیسہ بچانے کے لیے. یار بھائی ٹھیک ہے, ایک چیز ایکسپائر ہو گیا آپ کیسے بیچ رہے ہیں؟ گھریلو چیز بن گئی, اور مطلب کہ کتنے شربت قسم کے گھریلو استعمال کی چیزیں, کچن کے استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں, ایکسپائر ہو جاتی ہیں بیچتے رہتے ہیں, ایکسپائر ہو جاتی ہے بیچتے رہتے ہیں. کیوں دھوکہ دیتے ہو؟ باقاعدہ دھوکہ ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے, اس پر لکھنا چاہیے ان کو ڈپارٹمنٹ, فراڈ ڈپارٹمنٹ, جیسے کہتے ہیں مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ, اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ. تو یہ سارے ڈپارٹمنٹ, ایک ڈپارٹمنٹ کا نام لیتے ہیں فراڈ ڈپارٹمنٹ. اتنا بڑا لکھ کے لگاؤ نا کہ میں دھوکہ دیتا ہوں, آؤ میرے سے کاروبار کرو. اس ڈپارٹمنٹ کے اندر جاؤ میں لیبل بدل رہا ہوں, اس ڈپارٹمنٹ کے اندر جاؤ میں ڈیٹے بدل رہا ہوں, اس ڈپارٹمنٹ کے اندر جاؤ میں ویپر بدل رہا ہوں, میں ساری چیزیں بدل رہا ہوں. یہ فراڈ ڈپارٹمنٹ ہے میرا, میں فراڈ کرتا ہوں. کون آئے گا آپ سے کاروبار کرنے کے لیے؟ پھر کہتے تجارت میں ترقی نہیں ہوتی. ارے جھوٹے کے یہاں بھی کوئی ترقی ہوتی ہے؟